راز کے مجھ کو سکھا گیا جنوں، وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فرا کیے افلاک میں ہے خار و زبوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک نہایت ہی اہمیت کا حامل سول لا پر ہم نے جو اپنی لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے، اس میں آج ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی دفعہ 12 چیپٹر 2 آف دا اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، جو چیپٹر 2 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا، اس کا سیکشن 12 کیسز ان وچ اسپیسیفک پرفارمنس انفورس ہے، کہ ایسے وہ کون سے کیسز ہیں، وہ کون سے کانٹریکٹ ہیں، وہ کون سے ایسے معاہدے ہیں جو کہ عدالت کے ذریعے ان کی پرفارمنس ہو سکتی ہے اور وہ انفورسیبل بائی لا ہے۔ تو آج ہم نے سیکشن 12 کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسز ان وچ اسپیسیفک پرفارمنس انفورسیبل، یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ میں مثال دے کر اپنے ویوز کو واضح کرتا ہوں کہ سیکشن 12 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کیسی صورتحال میں یہ ڈیل کرتا ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی معاہدہ کرتا ہے اور اس کو تحریر میں بھی لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی دوسرے شخص سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اسے میں آپ کو 5 لاکھ روپے ایڈوانس دیتا ہوں اور آپ سے یہ 10 کنال اراضی کا میں آپ سے اقرار نامہ لکھوا لیتا ہوں، جس کے 2 گواہ بھی ہوں گے کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو بقیہ تمام پیمنٹ کروں گا، جو کہ اس 10 کنال کی 20 لاکھ روپے طے ہوئی تھی، اس میں سے 5 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے کر وہ معاہدہ تحریر کر دیتے ہیں دونوں پارٹیز، اور جب مقررہ تاریخ آتی ہے جس ڈیٹ کو اسینس آف دا کنٹریکٹ کہا گیا ہے، کہ وہ اس ڈیٹ کو اگر وہ پرفارم نہیں کرتا، دوسرا شخص تمام پیسے بھی لے لیتا ہے اور پھر بھی 10 کنال اراضی کا وہ بیان نہیں دیتا ان فیور آف بائر آف دا پراپرٹی، تو اس سیلر کے خلاف جس نے زمین بیچی ہے ان کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو سول کورٹس میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے بہت سے دعویٰ جات زیر سماعت رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو تحریر میں لے آتا ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن کنٹریکٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ انفورسیبل بائی لا ہو، وہ وائڈ کانٹریکٹ نہ ہو، وہ ارریگولر کانٹریکٹ نہ ہو، وہ انلیگل کانٹریکٹ نہ ہو، بلکہ قانونی کانٹریکٹ ہو، قانونی معاہدہ ہو۔ تو اس کانٹریکٹ کی اسپیسیفک پرفارمنس بائی دی آرڈر آف دا کورٹ تھرو فائلنگ آف سوٹ لی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں سیکشن 12 میں، جو اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ کنٹریکٹس جو کہ معاہدہ جات 2 آدمیوں کے خلاف، 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں کے درمیان اگر ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح انفورس کرایا جا سکتا ہے سول کورٹ کے ذریعے۔ آج ہم اس سیکشن 12 کو پڑھ رہے ہیں۔ سیکشن 12 کی جو ہیڈنگ ہے کیسز ان وچ اسپیسیفک پرفارمنس انفورسیبل ایکسپٹ ایز otherwise provided in this chapter
the specific performance of any contract may in the discretion of the court be enforced. کہ یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی بھی معاہدے کو جو کہ دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی آدمی چاہے وہ سیلر ہو یا بائر ہو، دونوں میں سے کوئی بھی اگر اپنا پارٹ پرفارمنس جو اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اپنے حصے کا کانٹریکٹ اگر وہ پورا نہیں کرتا تو دوسرا فریق ہوتا ہے جو معاہدے کا، وہ عدالت میں جا سکتا ہے اور اس سیکشن 12 کے تحت سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے اس کنٹریکٹ کی تکمیل کا حکم عدالت سے لے سکتا ہے۔ تو اس میں 4 کیٹیگریز، 4 وہ کیسز، 4 ایسی سچویشنز، ایسی صورتحال بیان کی گئی ہے کہ جن میں عدالت سے انفورسیبل کا آرڈر لیا جا سکتا ہے، اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا آرڈر لیا جا سکتا ہے، جس کی کلاز اے یہ کہتی ہے when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust، کہ جب ایک ایکٹ agreed to be done کہ ایک جو ایکٹ ہے اگر وہ کسی ٹرسٹ سے متعلق ہے، اگر وہ کرنے کے متعلق دونوں کے درمیان طے پا گیا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، تو وہ ان میں سے اگر ایک بھی، دونوں فریقوں میں سے ایک بھی اگر اپنے پارٹ پرفارمنس کی حد تک پارٹ پرفارم نہیں کرتا تو دوسرا فریق جا کے عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے تکمیل معاہدہ مختص کا، اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کا، کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، اب وہ اس کی تکمیل نہیں کر رہا، اور اگر مدعی ایویڈنس سے یہ ثابت کر دے کہ واقعی ہی معاہدہ ہوا تھا، جس کے 2 گواہ بھی اس کو پیش کر دیتا ہے، اس کا سکرائبر بھی پیش کر دیتا ہے، اور اسٹامپ فروش جس سے وہ اسٹامپ لیا جاتا ہے، آج کل تو ای اسٹامپ پیپر ہے جو کہ گورنمنٹ کے اداروں سے ملتے ہیں، تو اس سے متعلقہ ریکارڈ پیش کر کے بھی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اے اور بی کے درمیان کسی ٹرسٹ سے متعلق، کسی ٹرسٹ کے کسی ایکٹ کے متعلق کوئی ایکٹ ایگریڈ ٹو بی ڈن، اس کا ہونا ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا، تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وائلیشن کرتا ہے تو وہ دوسرا فریق عدالت میں جا کر اس معاہدے کی تکمیل کا حکم لے سکتا ہے۔ دوسری سچویشن ہے when there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by non-performance of the act agreed to be done، کہ ایسی صورتحال میں بھی لازمی طور پر عدالت تکمیل معاہدہ مختص کی ڈگری جاری کرے گی جبکہ معاہدہ اس قسم کا ہو کہ جس کو اگر تکمیل نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کی جو ہے کمپنسیشن جو ہے ایکچوئل جو اس پہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اگر وہ اسرٹینیبل ہی نہ ہو کہ فریقین کا کتنا نقصان ہو جائے گا اگر یہ معاہدہ تکمیل نہ ہوا، تو ایسی صورتحال میں بھی عدالت تکمیل معاہدہ مختص کی ڈگری جاری کرے۔ اب ہم کلاس سی پڑھ رہے ہیں when the act agreed to be done is such that pecuniary compensation for its non-performance would not afford adequate relief۔ کہ کلاس سی میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب معاہدہ اس قسم کا ہو 2 فریقوں کے درمیان کہ جس کو اگر تکمیل نہیں کرنا یا جس کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور اس سے متعلق یہ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کو کتنا مالی نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی عدالت سے اسپیسیفک پرفارمنس کے سوٹ کے ذریعے ڈگری لی جا سکتی ہے۔ اور اس میں لاسٹ کلاس جو ہے ڈی ہے، اس میں ہے کہ when it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the non-performance of the act agreed to be done، کہ جب معاہدہ اس قسم کا ہو when it is probable، جب یہ اغلب امکان ہو عدالت کو کہ اگر پیکیونری کمپنسیشن گرانٹ نہیں کی جا سکتی تو پھر ایسی صورتحال میں اس معاہدے کے تکمیل کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ اگر اس معاہدے کے تکمیل نہ ہونے کی صورت میں اگر اس کی پیکیونری کمپنسیشن ہو جاتی ہے، کوئی مالی اس کی امداد کر دی جاتی ہے جو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے،
جو اپنے پارٹ پہ پرفارم نہیں کر رہا تھا اور دوسرے کا رائٹ وائلیٹ کر رہا تھا ان کنیکشن ود پرفارمنس آف کانٹریکٹ، تو تب بھی تکمیل معاہدہ کی ڈگری لی جا سکتی ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن ہم دیکھیں گے کہ unless and until the contrary is proved, the court shall presume that، یہ یہاں پر کورٹ کی پریزمپشن کی بات آ گئی ہے اور لفظ شیل آ گیا ہے کہ کورٹ پھر لازمی پرزیوم کرے گی کہ جب تک اس سے برعکس یا تو پروو ہو جائے، ادروائز کورٹ یہی پرزیوم کرے گی، کیا پرزیوم کرے گی؟ that the breach of a contract to transfer immovable property cannot be adequately relieved by compensation in money، کہ اگر جیسا کہ میں نے مثال میں کہا تھا کہ دو فریقوں کے درمیان ایک 10 کنال کا سودا ہوتا ہے جو کہ لینڈ ہے، جو کہ اموویبل پراپرٹی ہے، تو یہاں پر اموویبل پراپرٹی کی بات کی گئی ہے۔ اگر اموویبل پراپرٹی کا کانٹریکٹ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے اور پیکیونری کمپنسیشن سے ایڈیکویٹ ریلیف جو ہے وہ مناسب ریلیف یا داد رسی جو ہے جس کا رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے اس کی نہیں ہوتی، تو تب بھی عدالت لازمی طور پر اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری جاری کرے گی if plaintiff would be succeeded to prove his case through reliable and cogent evidence, otherwise not۔ تو آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم نے سیکشن 12 کو دیکھا کہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں اگر کسی معاہدہ کسی کے ساتھ کسی کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری ہو، اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیسیفک پرفارمنس کا کانٹریکٹ کا اگر دعویٰ کرنا ہے، تکمیل مختص کا دعویٰ کرنا ہے، معاہدے کی تکمیل کا دعویٰ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اس کی میعاد 3 سال بتاتا ہے کہ 3 سال کے اندر یہ دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، ادروائز ناٹ۔ تو اسی کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوا۔